السلام علیکم ناظرین، 14 اگست 1975 کو بنگلہ دیش کے بانی رات کے 8 بجے اپنے گھر پہنچا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹا، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ 22 فوجی افسر کا ایک گروپ اسے اور اسے پورے خاندان کو قتل کرنے کے لیے تیار تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد ان فوجیوں نے بنگلہ دیش کی طرف ایک سیاہ باب رقم کیا، جو 22 فوجیوں کے گروپ نے نہ شیخ مجیب الرحمان بلکہ اس کے گھر میں موجود تمام افراد، یہاں تک کہ حاملہ خواتین کو بھی نہ بخشا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شیخ مجیب الرحمان کو مارنے والے گروپ میں کیپٹن اور میجر رینک کے 6 افسر شامل تھے، جن کا سربراہ میجر سید فاروق الرحمان تھا۔ 15 اگست رات 11 بجے 7 افسر جو کہ شیخ مجیب الرحمان کو مارنے کے لیے جمع ہوئے تھے، میجر فاروق نے سب کو فائل بریفنگ دی اور کہا ان کے گھر میں جتنے افراد بھی موجود ہیں سب کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ میجر فاروق نے میجر محی الدین کو مجیب الرحمان کو مارنے کا ٹاسک دیا۔ اس کے بعد یہ 6 افراد 31 ٹینک اور اسلحے سے ملبوس ہو کر شیخ کے گھر پہنچے۔ کچھ ہی بعد یہ 6 افسر 350 فوجی دستہ مجیب الرحمان کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ میجر سید فاروق نے اس دستے کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا۔ ایک کا کام شیخ مجیب الرحمان کے گھر پر حملہ کرنا تھا اور دوسرے کا کام باہر کی سیکیورٹی تھی، جو کہ پولیس اور آرمی کو روکا جائے اور شیخ کو بچانے کے لیے اندر نہ آ سکے۔ رات کے 5:15 پر میجر تلیل اور حوالدار مسلح الدین نے پہلے 2 ٹارگٹس یعنی شیخ مونی اور عبدالرب کے گھروں پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہ افسر ان کو بھی مارنا چاہتے تھے۔ پہلی کارروائی میں شیخ مونی اور ان کے حاملہ بیوی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب عبدالرب کے 3 بیٹے اور 2 بھانجے اور 4 کو مار دیا گیا۔ تیسرا گروپ ابھی شیخ کے گھر نہیں پہنچا تھا، لیکن اسی دوران ان کو اس پلان کا بھی پتہ چل چکا تھا اور شیخ مجیب الرحمان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ایک گروپ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ صبح 5:30 پر یہ دستہ شیخ مجیب الرحمان کے گھر تک پہنچ گیا اور اس گھر میں شیخ مجیب الرحمان، اس کی بیوی اور 2 بیٹے اور اس کے علاوہ ان کے چھوٹے بیٹے شیخ رسل، جن کی عمر 11 سال تھی، وہ بھی گھر میں موجود تھے۔ اب باہر فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ اندر شیخ کے سیکرٹری مدد کے لیے ادھر فون کر رہا تھا۔ اس دوران فائرنگ سے شیشے ٹوٹ گئے اور اندر چھپے کچھ لوگ زخمی ہو گئے۔ شیخ کمال نے گھر پر تعینات پولیس، سیکیورٹی گارڈ اور آرمی افسر ساتھ چلنے کو کہا۔ شیخ جمال باہر نکلنے والے تھے کہ میجر کیپٹن نور حسن اندر داخل ہو گئے۔ شیخ کمال نے ان افسرز کو بتایا کہ وہ شیخ مجیب الرحمان کا بیٹا ہے اور اسے جانے دیا جائے، لیکن وہ لوگ جو میجر تھے انہوں نے جانے نہیں دیا۔ وہ جیسا کرنا چاہتے تھے انہوں نے ویسا ہی کرنا ہے۔ انہوں نے شیخ جمال اور شیخ کمال کے دونوں سیکرٹریوں کو گولی مار دی، وہیں قتل کر دیا۔ شیخ جمال قتل کے بعد شیخ مجیب الرحمان اپنے گھر والوں کو اور خود کو بھی چھت والے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دیا۔ اس نے اپنے ملٹری سیکرٹری کرنل جمیل کو فون کیا، کہا ابھی آرمی چیف کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دو۔ وہ فوج کے ان باغی فوجیوں کو مار دے اور کرنل جمیل نے ایسے ہی کیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو بچانے کے لیے خود ہی شیخ مجیب الرحمان کے گھر کی طرف نکلے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھر تک پہنچتا باہر موجود سپاہیوں نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اوپر کے کمرے میں شیخ مجیب الرحمان اور اس کے بیوی شیخ جمال، شیخ رسل اوپر والے کمرے میں تھے۔ یہ فوجی ان کے کمرے تک پہنچے اور دروازے پر خوب فائرنگ کی۔ کافی دیر تک فائرنگ کرنے کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکلے اور کہا واٹ ڈو یو وانٹ، اور کہا تم مجھے سے کیا چاہتے ہو۔ یہ ساری باتیں میجر محی الدین کے درمیان ہو رہی تھیں اور باقی 2 کیپٹن سپوں کے بیچ کھڑے تھے۔ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو نیچے آنے کے لیے کہا اور جیسے ہی شیخ مجیب الرحمان نیچے آنے لگے، نور اور ہدیٰ نے شیخ مجیب الرحمان پر فائرنگ سٹارٹ کر دی اور یوں بنگلہ دیش کے بانی کو 18 گولیاں لگنے سے خالق حقیقی کو جا ملے۔ شیخ مجیب کو مارنے کے بعد میجر نور اور کیپٹن ہدیٰ شیخ مجیب الرحمان کو مارنے کے بعد فوراً گھر سے نکل گئے۔ اس کے بعد میجر اوپر کمرے میں گئے۔ شیخ مجیب الرحمان کی بیوی کے علاوہ سب کو کمرے سے جانے کا کہا۔ شیخ مجیب الرحمان کی بیوی کو انہوں نے کمرے کے اندر ہی مار دیا تھا اور اس کے بعد شاہ جمال اور شیخ کمال کی بیویوں کو کیپٹن خود گولیاں مار کر ختم کر دیا اور چھوٹا بیٹا رسل کو میجر عزیز نے ادھر ایک گولی مار دی۔ آپ کو ہماری معلومات کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔